بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو، پوری امت کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی شرور سے، فتن سے، وبا سے، بلا سے، مشکلات سے، بیماریوں سے، حادثات سے، سانحات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو کچھ اس پروگرام میں آج ہم سنائیں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے ناظرین، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہوا ہے، دین اسلام، جس سے اللہ راضی ہیں۔ اللہ اس دین کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے جو امام الانبیاء ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایسی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن کریم کی شکل میں کہ جو رہتی دنیا تک باعث ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں، ناظرین کس کس نعمت کا انسان تذکرہ کرے۔ ایک جو بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ دعا کی نعمت ہے۔ آپ امیجن کریں کہ یہ دعا کی نعمت اگر نہ ہوتی تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے یہاں دعا کا کانسیپٹ نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو ایسا مکمل کانسیپٹ نہیں ہے، وہ پرے کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے دعا کی شکل میں اس امت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل جو نعمت دی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت۔ اللہ اس کی بھی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا ہے؟ دعا ایک مومن کے لیے بہترین امید ہے۔ دعا کیا ہے؟ ایک بہترین مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی آسرا نہیں ہو سکتا۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے، مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، تو تھک ہار کے کہتا ہے کہ آؤ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ قرآن کریم نے، اللہ پاک نے سب سے پہلی جو سورت آپ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، اس سورت کا نام سورۃ الدعا ہے۔ یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ کتنی فائدہ مند اور کتنی اہمیت کی حامل ہے دعا، کہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو شروع کیا دعا سے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، یعنی اس سے کتاب اللہ کی شروعات ہوتی ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے ناظرین کہ سب سے پہلے جو مکمل صورت نازل ہوئی، سورۃ الفاتحہ۔ آیات کے اندر تو اس سے پہلے کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، جیسے سورہ اقرا، سورہ علق کی 5 آیات، سورہ مزمل، سورہ مدثر، لیکن مکمل صورت اللہ پاک نے جو نازل فرمائی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس صورت کے اندر ناظرین 7 آیتیں ہیں، الحمد سے لے کے ولا الضالین تک
7 آیتیں ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اور بھی بے شمار نام آتے ہیں۔ اس صورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک نے اس میں شفا رکھا ہے، قرآن کریم نے ہر قسم کے امراض سے شفا، خصوصاً روحانی بیماریوں کے لیے شفا۔ تو یاد رکھیں کہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں۔ شروع میں 7 مرتبہ درود شریف، ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 7 مرتبہ درود شریف، اور مریض کو آپ دم کر دیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ 7 مرتبہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس صورت کے بے شمار نام آتے ہیں۔ ایک اس کا نام سورۃ الکافیہ بھی ہے کہ یہ صورت کافی ہے، اگر کوئی مسلمان اس صورت کو اچھی طرح پڑھے یا سمجھے تو عمل کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کا ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے، میں نے ابھی عرض کیا۔ ایک نام اس صورت کا 7 مثانی بھی ہے کہ 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ غرض ہے کہ اس صورت کے بے شمار نام آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ بھی یوں بھی لگا سکتے ہیں ناظرین کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی ہماری نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے بغیر پورا قرآن جو ہے نا، آپ کو آپشن حاصل ہے، اختیار ہے، جہاں سے چاہیں آپ پڑھیں، ایک پوری آیت پڑھنے یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں، آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کون ایسا شخص ہوگا یا کون ایسی ہماری بہن ہوگی، کون ایسا مسلمان بھائی ہوگا جس کو سورۃ الفاتحہ یاد نہ ہو؟ اور اگر یاد نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو ضرور یاد کریں۔ نہ صرف یاد کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اس سورت کو اللہ پاک نے شروع میں رکھا ہے، اور اگر یوں دیکھیں کہ پورے قرآن سے پہلے اس کو جو رکھا گیا ہے سورۃ البقرہ سے بھی، تو یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ، یعنی قرآن مجید کے اندر جو مضامین تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، حلال کے، حرام کے واقعات سنائے گئے ہیں، قصص سنائے گئے ہیں، اور پورے قرآن کریم کے اندر جو مضامین ہیں اس کو آپ 2 جملوں میں، 2 لفظوں میں آپ اگر سمیٹیں تو آپ سمیٹ سکتے ہیں۔ پورا قرآن کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح کا نام قرآن ہے۔ بقیہ چیزیں اس کی تفصیلات، لوازمات۔ تو اس صورت کے اندر ان تمام ایمان، عمل صالح کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ سب سے پہلے جو ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے پہلی بھی ایک آیت ہے جس کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں نا ناظرین، بظاہر ایک سینٹنس جملہ ہے، لیکن یہ ایک سینٹنس جملہ پڑھنے والے کی زندگی کی ڈائریکشن کو اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے۔ کہنے والا جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے گویا اے اللہ آپ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، اس بات کے استحضار کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اگر غور کریں کہ جب کوئی شخص بسم اللہ پڑھے گا، کوئی مسلمان، تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد وہ چیٹنگ کیسے کر سکتا ہے، وہ ناانصافی کیسے کر سکتا ہے، وہ زیادتی کیسے کر سکتا ہے، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، وہ حق تلفی کیسے کر سکتا ہے، چونکہ اس نے ابھی کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو گویا بسم اللہ پڑھنے والا جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی زندگی کا ڈائریکشن بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ ایون آپ دروازہ بند کر رہے ہیں، آپ دروازہ کھول رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ حلف جو ہم نے حلف لیا ہے اللہ پاک سے، اس حلف، اس قسم کی تجدید ہے۔ تجدید کر رہا ہوتا ہے بندہ
کہ اللہ ہم نے یہ وعدہ کیا آپ کی تابع داری کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، تو اس کی تجدید ہوتی ہے بسم اللہ، کہ اللہ مجھے یاد ہے اپنا وعدہ، میں آپ کے نام سے شروع کر رہا ہوں اپنا کام، آپ کے نام سے شروع کر رہا ہوں اپنی پڑھائی، اپنی لکھائی۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 مولانا صاحب، مجھے اور میرے بھائی کو سورہ فاتحہ سنانا تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ، جی سنائیں بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا آپ نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہے جی، اللہ کریم برکت دے آپ کے علم و عمل میں۔ اچھا، کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی کوئی سوال بھی ہے؟ جی، سوال یہ کرنا تھا، وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو امام صاحب جب سورہ فاتحہ ختم کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، تو اس پر پوچھنا تھا کہ آمین دھیرے سے کہنا چاہیے یا زور سے؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ناظرین، اس بچے نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بھی سنائی ہے۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی بھائی کوئی یہ چاہیں اگر کہ سورۃ الفاتحہ، دیکھیں ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑی کمی ایک ہے کہ یعنی بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑا یہ نقصان ہے، المیہ ہے کہ آج جو ہے اتنی پیاری یہ سورۃ الفاتحہ جو کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن کریم کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں پڑھنا اس سورت کا واجب ہے، پوری سورت کا۔ لیکن المیہ یہ ہے، افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت سورہ فاتحہ اسے نہیں آتا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جاننا چاہتی ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ کتنے دفعہ پڑھنا چاہیے ایوری ڈے، اس کا میننگ کیا ہے؟ تھوڑی سی ایکسپلین کر کے مجھے جی ابھی عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سے لوگ بیچارے بھائی ہمارے، جو ہمارے ہی قصور ہے کہ ہم نے ان کو نہیں سکھایا، ہم نے توجہ نہیں دلائی، ہم نے پوری قوم کو کسی اور کام میں لگا دیا۔ ہم نے جو اصل کام تھا نا، ہم لوگ مجرم ہیں، ہم لوگ ذمہ دار ہیں، خصوصاً وہ طبقہ جو مذہبی طبقہ ہے، ہماری بڑی سخت ذمہ داری تھی، لیکن ہم نے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو کسی اور کام میں لگا دیا جو کہ غیر ضروری تھا، غیر ضروری کاموں میں لگایا ہوا۔ جو کام اصل تھا، قرآن ہم سکھاتے، ان کو سمجھاتے، معانی مفاہیم بتاتے، عمل کرتے، عمل کرواتے، اس کام کو ہم نے سرے سے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، اس بچے نے قرآن مجید کی تلاوت سنائی اور سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھا، اللہ کریم اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میری پرزور گزارش اپیل ہے، پرزور گزارش تمام سننے والوں سے کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، کتنے پورا قرآن نہ صحیح، کم از کم سورۃ الفاتحہ اس کو آپ اچھی طرح تجوید کے ساتھ یاد کریں، کسی کو سنا دیں، اپنے مسجد کے امام صاحب کو، اپنے کسی دوست کو جس کو تجوید آتی ہو، عورتیں ایک دوسرے کو سنا دیں سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے معنی مطالب کو بھی سمجھیں کہ ہم سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورۃ فاتحہ میں کیا ہے آخر، کیوں اللہ پاک نے اس سورت کو لازم قرار دیا ہے، فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میری بڑی پرزور گزارش و اپیل ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ قرآن مجید سیکھیں، قرآن مجید اگر آپ کو قرآن آتا ہے پڑھنا، تجوید آتی ہے تو سکھائیں، یہ دعوت کا کام، یہ ہمارا دین دعوت والا دین ہے، تبلیغ والا دین۔ آپ کو ایک صورت بھی آتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک صورت بھی آپ کو آتی ہے نا، آپ دوسروں کو سکھائیں، ایک آیت بھی آتی ہے آپ دوسروں کو بتائیں، یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا باضابطہ عالم ہونا ضروری نہیں، جتنا آپ کے پاس علم ہے اس کو سکھائیں، اس کو اسپریڈ کریں۔ تو بہرحال اس بچے نے ایک سوال بھی کیا ہے، دیکھیں سورۃ الفاتحہ جب امام پڑھتے ہیں مسجدوں میں تو بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ، بہت تیز آواز ہوتی ہے، بہت سے لوگ بہت بالکل ہی خاموش ہو جاتے ہیں، تو دونوں جو ہے انتہا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے
کہ جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھے، اب اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، جب وَلَضَّالِّينَ اور آمین کہے، اس کے بعد آپ آمین کہیں۔ اگر امام زور سے آمین کہتا ہے تو امام کے آمین کہنے کے بعد آپ آمین کہیں، اور جو لوگ آمین کہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آمین آپ ضرور کہیں۔ بلکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ نماز میں، غیر نماز میں بھی امام اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے اور پوری سورت اس نے پڑھی، آپ نے سنی، تو آپ آمین کہیں۔ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ابھی میں نے عرض کیا کہ سورۃ الدعا بھی ہے، دعا، سورۃ الدعا ہے۔ تو بہرحال تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے بہتر کہ دونوں، نہ تو آدمی بہت زیادہ چیخے چلائے کہ شور سا عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے، شور نہ کرے، چیخنا چلائے نہیں۔ میں نے کہا ابھی دو انتہا ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو اتنا زور چلاتے ہیں کہ پورا ماحول ہی بگڑ جاتا ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو آمین یعنی کہتے ہی نہیں، تو آمین آپ ضرور کہیں اور اہتمام کے ساتھ کہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میری بہن نے پوچھا ہے کہ لا حول، دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا سینٹنس یہ ہے۔ لا حول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا حول کہتے ہیں پھرنے کو، تصرف، اللہ کے علاوہ کسی چیز میں تصرف کرنے کی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی حالات نہیں بدل سکتا آپ کے جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی رزق آپ کو نہیں دے سکتا، کوئی آپ کے کسی بھی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ لا حول، حول کہتے ہیں بدلنے کو، کہ کسی بھی چیز کو بدلنے کی طاقت، اختیار اللہ پاک کے پاس، ولا قوت، اور کوئی پاور طاقت کسی کے پاس نہیں، سب بے طاقت، سب بے بس، سب بے کس، الا باللہ العلی العظیم، سوائے اللہ پاک کے جو کہ علی ہے، بلند و بالا ہے، عظیم، بہت بلند ہے۔ ایک تو اللہ کرے کہ ان الفاظ کے ہمیں معنی سمجھ میں آئیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ان الفاظ کے ناظرین معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں توحید کا اقرار کے باوجود ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو دستگیر، کسی کو غریب نواز، کسی کو غوث اعظم، کسی کو کچھ، کسی اللہ والوں کو ہم نے نام دے رکھے ہیں، حالانکہ اللہ والوں کا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کے ساتھ پکارو، میرے اندر یہ طاقت مانو یا اختیار مانو، نہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا، حاشا وکلا۔ اللہ والے تو سارے جنتی اور بہت بلند و بالا ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ادب کا احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات اور میں بتا دوں، ہمارے یہاں کھانے کے بہت اس دن میں ایک تقریر سن رہا تھا کسی عالم کی، میں بڑا تعجب ہوا، وہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یہ بھی انتہا ہے یعنی زیادتی کی۔ دیکھیں جب ہم شرک سے منع کرتے ہیں تو نعوذ باللہ، معاذ اللہ، حاشا وکلا، اللہ والوں کی ہم بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ والوں کے خوب ادب کیجیے، اور اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو اللہ والوں کا تھوڑی کوئی نقصان کر رہا ہوتا، اپنا نقصان کر رہا ہوتا، بے ادب بے نصیب۔ ذرہ برابر کسی کی بے ادبی، خاص کر کے اللہ والوں کی بے ادبی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور حدیث میں، حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ من آذی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو، دوست کو اللہ فرما رہے ہیں تکلیف پہنچائے گا، اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے دونوں طرف، ایک وہ ہمارے بھائی، دونوں انتہاؤں کے درمیان جو لوگ ہمارے، کچھ وہ ادھر انتہا، کچھ ادھر انتہا۔ ادھر انتہا یہ ہے کہ ہر چیز کچھ لوگ شریعت بنا دیتے ہیں، ہر چیز کو، ہر عمل کو شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ خرافات نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، ملنگ بابا پھر رہے ہیں، دھمال ہو رہا ہے، چرس پی جا رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں اس کو عشق کا نام رکھا ہوا، عشق کا نام دیا ہوا، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، عشق الہی۔ ننگا ہونا عشق الہی ہے، پوری زندگی کپڑے نہ پہننا، گندے رہنا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ تو بہت مذاق ہے شریعت کا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو توحید کا تذکرہ کرتے کرتے بزرگوں کی بے ادبی کر دیتے ہیں، اور پھر توازن نہیں رکھتے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ ان کو بہت ناز ہے اپنی توحید پر کہ توحید والے ہیں، لیکن شراب عام ہے، شباب عام ہے، خباثت عام ہے، کسینو کھل رہے ہیں، شراب خانے کھل رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صرف توحید عمل اگر نہ ہو تو صرف توحید نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اگر توحید نہیں ہے، بہت سے عمل ہیں وہ بھی بیکار ہے۔ توازن، واحد ہمارا اسلام ایسا دین ہے، اس کے اندر توازن رکھا گیا، اعتدال رکھا گیا۔ تو بہرحال
تو میری بہن نے لا حول، دیکھیں لا حول کا کم از کم آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں، یہ بہت پیاری دعا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کنز من کنوز الجنہ، اس کو 100 مرتبہ بڑی عظمت کے ساتھ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا، جو سورۃ الفاتحہ میں نے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں اس کا ترجمہ بھی کر دوں آپ کے سامنے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہان والوں کا، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے وہی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائے، سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبیوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، نیک لوگ، صدیقین کا راستہ دکھائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں میرے اللہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، جن سے آپ ناراض ہوئے ہیں۔ ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستہ بھٹک گئے ہیں، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ دعا کا اتنا پیارا گلدستہ ہے، کاش کہ ہمیں اللہ پاک قرآن کا ذوق عطا فرمائے، قرآن مجید کا اللہ پاک ہمیں ذوق عطا فرمائے۔ آج ہمیں ذوق نہیں ہے، جیسے دنیا کی مختلف چیزوں سے ہمیں دلچسپی ہوتی ہے، ذوق ہوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تمہاری ہابی کیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید والا ذوق عطا فرمائے۔ ذوق نہیں ہے آج قرآن مجید پڑھنے کا، ماحول ہی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ سورۃ الفاتحہ اتنی عظیم الشان سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ اس سورت کے اندر بندہ ایک دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ تو حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے نا، یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے۔ پہلی 3 آیتیں میرے لیے ہیں، درمیانی جو آیت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور آخری جو 3 آیتیں ہیں وہ بندوں کے لیے ہے۔ بندوں نے، میرے بندے نے مجھ سے کچھ مانگا ہے اور میں نے دے دیا جو بندے نے مجھ سے مانگا ہے۔ تو بندہ دیکھیں ناظرین، اس صورت میں کیا ہے؟ پہلی 3 آیتوں میں دعا ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں بندہ اللہ پاک کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اور یہ میں بتاؤں کہ یہ اللہ پاک سے مانگنے کا شاہی مضمون بتایا گیا ہے، سرکاری مضمون، سرکاری مضمون کہ میرے بندو جب مجھ سے مانگا کرو نا تو یوں مانگا کرو۔ دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں، دعا کے ضابطے بتائے جا رہے ہیں کہ جب دعا کیا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیا کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ بظاہر ہمیں آج الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ جو کہ ہم معرفت نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ الفاظ جب ہم استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو حلاوت نہیں ملتی ہمیں۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمیں یہ بھی ملے گی کہ اللہ پاک یہ جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کے رموز اسرار منکشف ہوں گے جنت میں، کہ سبحان اللہ کیوں اتنا عظیم ہے کہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو نام عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ تو جنت میں بہت سی جو نعمتیں ملیں گی، ایک نعمت یہ بھی ملے گی کہ
کہ ان چیزوں کے اسرار اور رموز منکشف ہوں گے۔ مختصر سے بریک کے لیے جانا، انشاءاللہ پھر بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں تمام بھائی بہنوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ دعائیں تو ماشاءاللہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دعا آتی رہتی ہیں، آپ کی پیش کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ وہ دعا ہے جو ہم ہر دن ہر روز ہم اس کو پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اور نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا لازم ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اسی دعا کے حوالے سے بات کی جائے، جو کہ بہت ضروری بھی ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو ہیں، تو کیا ہم صحیح پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کیا سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ضروری باتیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں؟ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ کیوں ہے؟ اچھا ناظرین، کالز بھی آن ہیں، آپ چاہیں تو سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے یا کوئی اور مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کال کر کے سوال ضرور کر سکتے ہیں، اور ہمیں سوال دیکھیں کرنا چاہیے، سوال سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک اور بھی مسئلہ ہے، ایک اور بھی بڑی خامی ہمارے معاشرے میں، لوگ مسائل پوچھتے نہیں ہیں، بالکل نہیں پوچھتے، اور یہی حال پھر ہماری خواتین کا بھی ہے، چونکہ ان کے یہاں سورسز مہیا نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، کسی پوچھیں عالمہ ملتی نہیں ہیں۔ تو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے ہیں، مسئلہ سے نہیں واقف ہیں تو پوچھیں، اہل علم سے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، آپ مسجد کی ائمہ سے رابطہ رکھیں، علماء سے رابطہ رکھیں، ان سے دین سیکھیں، اور علماء کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مسائل سکھائیں، دین سکھائیں، لوگوں کو اللہ والا بنائیں، اللہ والا بنانے کی کوشش کریں، ربانی بنائیں، اپنا حلقہ بڑھانے کی کوشش نہ کریں، اپنے لیے نہ کچھ کریں کہ جی میرا حلقہ بڑھے اور میں بڑا پیر بن جاؤں اور مریدین کا انبار ہو۔ اس سے باہر نکلیں ذرا سا۔ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ والا بنانے کی کوشش کریں، لوگوں کو اللہ رسول کے قریب لائیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بجائے اللہ سے قریب کرنے کے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، محض دنیاوی غرض و غایت کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے۔ تو بہت بڑی دیکھیں علماء کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے علماء کا، ائمہ کا۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں، دیکھیں کسی عالم سے آپ کا اگر کوئی اختلاف بھی ہو نا، خدا کے لیے اس کی بے ادبی نہ کیجیے گا، کسی مسلک کے وہ عالم ہوں، کوئی بھی ان کا مسلک ہو، اگر وہ عالم دین ہے، وہ امام ہیں، وہ عالم ہیں، وہ رہبر ہیں، آپ ان کی عزت کیجیے گا، بے شک آپ ان کا اختلاف ہو، لیکن بے ادبی نہ کیجیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے مولانا صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کرم ہے میرے، اللہ پاک کا احسان۔ جی الحمدللہ۔ آپ نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود پڑھیں جی جی کسی بھی کام کے لیے۔ تو میں نے یہ پوچھنا کہ ایک تو کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کتنے دن، اور دوسرا یہ جو سبوح ہے یہ سین سے ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بھائی، اللہ کرم ہے۔ میں آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ایک دن آپ نے کسی لیڈی کو بتایا تھا کہ نماز کے بارے میں کہ جس کی نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ سنت غیر موقع چھوڑ کے تو وہ جو قضا نماز ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا یہ جواب دیا تھا اور میں اس دن سے ایسے ہی کر رہی ہوں۔ ایک اور سوال ہے آپ سے یہ کہ مثلا جس ایریے میں ہم رہتے ہیں تو وہاں صبح کی نماز 6 بجے ہوتی ہے، مطلب آذان 6 بجے ہوتی ہے اور جماعت جو ہے 6:30 بجے ہوتی ہے۔ تو اگر میں صبح اٹھ سکوں، میری آنکھ کھل سکے، تو میں کتنے بجے تک تہجد کے نفل پڑھ سکتی ہوں؟ یا جو قضا ہوتی ہے عمری قضا
وہ پڑھ سکتی ہوں. مثلا 6 بجے اگر آزان ہوتی ہے تو میں اس سے پہلے کتنے منٹ پہلے میں یہ دونوں چیزیں پڑھ سکتی ہوں؟ یہ آپ سے سوال کرنا تھا میں نے. صبح کی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ جی صبح میں اٹھتی ہوں نا تو کبھی 5:30 اٹھ جاتی ہوں، 5:45 اٹھ جاتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں وہ ٹائم میں تہجد میں لگا لوں، لیکن مجھے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو میں کوئی میرے سے کوئی غلط کام ہو جائے، میں غلط ٹائم پہ نماز پڑھ لوں. اس لیے میں یہ اپنے آپ سے یہ ڈر دور کرنے کے لیے آپ کو فون کیا ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. اچھا میری بہن نے پوچھا کہ وہ جو دعا ہے کسی مقصد کے لیے اگر پڑھی جائے کہ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، دیکھیں اس کو 100 مرتبہ پڑھیں اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں. دعا دیکھیں دعا جو ہے نا، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دعا کے ذریعے وہ آپ کا جو مطلوبہ جو چیز ہے ملے نہ ملے، سب سے جو بڑی چیز دعا کے ذریعے ہم مسلمانوں کو ملتی ہے وہ کیا؟ اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، اللہ پاک کا تقرب. یہ اتنی بڑی دولت ہے، نعمت ہے ناظرین، کہ اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے. ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا مانگنے کے بعد کبھی پریشان نہیں ہوا، کبھی اس فکر میں پریشان نہیں ہوا کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں. میں دعا مانگتا ہوں تو بس مجھے، کیونکہ دعا ایک خود بذات خود عبادت ہے. دعا کرنا یہی وجہ ہے کہ دعا ایسی عبادت ہے ناظرین کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے دعا کرنا، پکارنا جائز نہیں ہے، شرک ہے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ پکارا کرو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو. پکارنا، کسی کو آواز دینا یا فلاں المدد یا فلاں المدد، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اکبر ہے، کبیرہ گناہ ہے. پکارا صرف اللہ کو جائے گا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کو پکارنا اللہ کو. تو دیکھیں 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں اور پھر دعا کریں اللہ پاک سے. جب پڑھیں تو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ فلاں مقصد میں کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، میرا فلاں کام ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور اس طریقے سے دیکھیں سبوح سین سے ہے، سبوح اصل میں تسبیح سے ہے. سبوح اے وہ ذات، جیسے ہم سبحان کہتے ہیں نا، سبحان سے سبوح ہے کہ اے وہ ذات جو بہت زیادہ پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، بظاہر ایک چھوٹا حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، تو میزان کا ترازو آدھا بھر جاتا ہے. بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ ہاؤ کم، کیسے ممکن ہے کہ ہم جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اتنا قیمتی سبحان اللہ ہے، اتنا قیمتی الحمدللہ. جیسے حدیث میں ہے، بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ کلمتان حبیبتان، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. حبیبتان الی الرحمن، اللہ پاک کو بہت محبوب ہے. فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، وزن میں بہت بھاری. خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکے، ایزی ٹو پروناؤنس. فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میری درخواست ہے تمام سننے والوں سے کہ روزانہ 100 مرتبہ یہ ضرور پڑھا کریں. اب دیکھیں جس کلمے سے اللہ خوش ہو جائے، ہمیں اور چاہیے کیا؟ ایک مومن کو اور چاہیے کیا کہ اس کا اللہ اس سے راضی خوش ہو جائے. اللہ کو محبوب ہے. اور جب یہ کلمے محبوب ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کلمہ جب پڑھنے والا کلمے اللہ کو محبوب ہوں گے تو پڑھنے والا محبوب نہیں ہوگا. تو روزانہ 100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو میری بہن، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. میں کیا میں بتاؤں، بڑا المیہ ہمارے یہاں. اللہ کرے کہ ہمارے عقیدے درست ہو جائیں. عقیدے ہمارے بہت بگڑے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال کی چاشنی اور اثرات مرتب نہیں ہوتے ہماری زندگی میں. عقیدہ بہت بگڑ. کیسے کیسے ہم نے لوگوں کو خدائی اختیارات دے رکھے ہیں ہم نے. جب تک اس سے ہم باہر نہیں نکلیں گے ناظرین، کوئی دعا ہماری یقین جانیے کہ کارگر نہیں ہوگی. اللہ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے میرے اللہ، ہمیں شرک سے بچا لے میرے اللہ. شرک صرف وہی نہیں ہے جو غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بڑے شرک آ گئے ہیں، شرکی اعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جا کے اللہ اکبر، کنٹری سائن میں، ہمارے ملکوں میں، دیہاتوں میں اور دوسرے علاقوں میں کس طریقے سے لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں.
کسی نے الگ الگ سرکاریں بنائی ہوئی ہیں، کوئی نوری سرکار ہے، کوئی ملنگ سرکار ہے، کتنی، حالانکہ دیکھیں سرکار تو ایک ہی ہے۔ میرے استاد کہتے تھے کہ جانتے ہو کلمے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ راج ہوگا اللہ کا، بادشاہ صرف اللہ ہے، سرکار صرف اللہ کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا دو حصہ، پہلا کلمہ بتا رہا ہے، کلمے کا پہلا حصہ بتاتا ہے کہ راج کس کا ہے پوری کائنات میں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ جو جس کا راج چلے گا، اللہ کا راج ہے، میرے اور آپ کے اللہ کا راج، بادشاہت اللہ کی، کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ ولا وزیر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواج کس کا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا راج ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رواج۔ رواج مین طریقہ، سنت، طریقہ رائج ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ نماز میں امام صاحب کے پیچھے جو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ان کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں جب ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کی بنا نماز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا، دوسرا سوال میری بہن نے کیا تھا کہ صبح کے وقت ان کی نماز آنکھ کھلتی ہے تو کبھی 6 بجتا ہے، کبھی 5:30 بجے۔ دیکھیں صبح صادق کے بعد صبح صادق سے مراد یہ ہے کہ تقریباً 6 بجے یعنی 5 بجے کچھ منٹ پہ نا صبح صادق ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کے بعد فجر کی نماز تک، بلکہ طلوع آفتاب تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ قضا نماز پڑھ سکتی ہیں۔ قضائے عمری اگر آپ کی کوئی رہ گئی ہے تو اس میں آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں نفل نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ آپ تلاوت کرتی رہیں، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ تلاوت کریں، وظیفے پڑھیں، دعائیں کریں، بہت بے شمار چیزیں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو اپنی جو قضا نمازیں ہیں، قضاء عمری ہے، وہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کو کاؤنٹ کر کے رکھیں، اس کو ڈائری کوئی بنا لے کہ آپ نے روزانہ کتنی پڑھی ہے، اس کا ایک یعنی پراپر سسٹم ہونا چاہیے۔ پہلے تو آپ یہ کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، اس کی ایک ڈائری، اپنی ڈائری کو مینٹین کریں۔ یعنی آدمی اہتمام کے ساتھ یہ کام کرے، فکر کے ساتھ، تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ ہر کام سسٹمیٹک ہو۔ اس کے بعد کالر نے پوچھا ہے کہ نماز جو ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو دیکھیں امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 2 قسم کی نمازیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ نماز امام کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا یا سورت کا پڑھنا، کچھ بھی پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پیچھے سے امام کے، تو ہم خاموشی سے امام کے پیچھے ہوتے ہیں، صرف تسبیحات اور تحیات وغیرہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں واجب نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے ہاں شوافی کے ہاں واجب ہے، وہ پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنا پڑھتے ہیں، ان کا اپنا مسلک ہے۔ لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے یہاں مسالک ہوتے ہیں نا، تو آپ کسی بھی مسلک پر آپ جو فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، حنفی ہیں، اور یہ چاروں اہل حق ہیں۔ آپ کسی کو بھی جس کے پاس یعنی اس کا بنیاد حدیث و قرآن ہو، آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کا پورا خیال رکھا جائے کہ جس طریقے پر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے طریقے کے مطابق جو لوگ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اہل حق ہیں، وہ بھی لوگ حق پر ہیں، ان کو ہم غلط نہ کہیں، ان کو ہم برا نہ کہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، نماز کس کی قبول ہوئی اس کی گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ ان کے پاس۔ اس لیے کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے آپ کے پاس یا کسی کے پاس بھی، بلکہ وہ لوگ بیچارے جو ہمارے عقیدے سے کورے ہیں، عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہے، شرک کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا خاتمہ کس حال پہ ہوگا، کوئی وجہ نہیں ہے۔ بلکہ ان کے لیے دعا کریں، کوشش کریں ان کو بڑے پیار محبت سے راستے پہ لانے کی، اور اپنے بارے میں کبھی اترانے کی کوشش نہ کریں کہ جی کیا بات ہے، میں تو توحید والا، میں رسالت والا، میں عاشق رسول، میں وہ۔ ہم لوگ خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ بس میں تو جنتی، جنت الفردوس ریزرو کر لیا ہوتا ہم نے۔ تو دیکھیں یہ طریقہ قرآن نے منع کیا ہے، فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی نہ بیان کیا کرو، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں متقی لوگ کون ہیں۔ تو میری بہن آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب اٹھتی ہیں
تو آپ اس کی کوشش کریں کہ آپ دعائیں پڑھیں، نماز پڑھیں. ہاں دوسرا سوال اس نے پوچھا بچے نے کہ امام کے پیچھے دیکھیں، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ ان نمازوں میں جو سری نماز ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن جو سری نماز ہے آہستہ سے امام پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے ظہر اثر ہے، اس میں آپ آہستہ سے پڑھ سکتے ہیں، آہستہ سے پڑھ سکتے ہیں. ہاں جو جہری نماز ہے مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، اس میں آپ نہ پڑھیں چونکہ اس میں منع ہے. قرآن کی جب تلاوت ہو تو حکم یہ ہے کہ آپ غور سے سنو، قرآن کی تلاوت سنو اور غور سے سنو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تفصیل ہے. اور سورہ فاتحہ جو ہے آپ جو ہے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے جو ہے آپ نہ پڑھیں، صرف سری نمازوں میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں. اور سورۃ الفاتحہ ضروری اس لیے ہے کہ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں نے ابھی عرض کیا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. پورا قرآن جو آپ 30 پاروں پر مشتمل ہے، پورے قرآن کا اگر خلاصہ آپ نکالیں تو ایمان، عمل صالح ہے. اور ان آیات کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف. تو ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ سے کچھ مانگو، دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف، پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ پاک کی صفات بیان کیا کرو. تو اللہ پاک کی بندہ تعریف کر رہا ہوتا ہے، میرے اللہ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ کسی عمارت کی تعریف کرتے ہیں، کسی پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں پینٹنگ کی تعریف نہیں، اصل میں اس پینٹر کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. آپ کسی تعمیر کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھی بلڈنگ ہے، بہت اچھی تعمیر ہے، بہت اچھی عمارت ہے، تو اصل میں عمارت بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ کیا اس کے اندر شائننگ ہے، کیا ڈیزائننگ ہے، کیا اس کے اندر کیسی ٹائلیں ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. بھائی جان نا 30 سال کسی نے روزے نہیں رکھے تو وہ پیسے جڑے ہیں ادا حساب کتنا ہے. تے دوسرا ایک مسجد دا امام ہے، ادا گھر بناونا جے اگر وہ بنا سکنے یا کسی غریب نو یا یتیم نو کس نو دے سکنے. دوسرا سوال کیا ہے میری بہن؟ بس یہی ہے، ایک ہی سوال ہے میرا. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کرم ہے. دیکھیے میرا ایک کوشچن. جی میرا جی ایک سوال ہے. جی فرمائیں. کہ وضو کرنے کے پہلے سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے یا نہیں؟ جی وضو کے وقت اچھا سر پہ دوپٹہ، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم جب اذان سنتے ہیں تو کیا سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اچھا سوال میری بہن نے پوچھا تھا، پہلا جو سوال تھا کہ 30 سال کا کسی شخص نے 30 سال سے روزہ مثلا نہیں رکھا تو اس کا جو فدیہ ہے، تو دیکھیں یہ جو روزوں کا فدیہ ہے یا نمازوں کا فدیہ ہے، اس سے آپ مسجد نہیں بنا سکتی. یہ غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، جو مستحق لوگ ہیں زکوٰۃ کے، صدقے کے، یہ ان لوگ، اس پیسے سے آپ مسجد نہیں بنا سکتی، کوئی تعمیر نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی کا آپ گھر بنا کے دے سکتی، گھر کسی کو دے سکتی. ہاں کسی غریب کو آپ دے دیں، مثال کے طور پہ مالک بنائیں، کسی کو آپ دے دیں تو وہ خود اگر گھر بنا لے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، وہ بے گھر ہے، تو آپ اس طریقے سے تعاون کر سکتی ہیں. اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ فدیے کے طور پہ کھانا کھلایا جاتا ہے، جیسے ایک روزے کا کھانا جو ہے 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے اس کا فدیہ، تو اس طریقے سے آپ کاؤنٹ کر لیں کہ کتنا پیسہ ہوا. وہ کسی یتیم خانے میں، کسی مدرسے میں، کسی غریب کو آپ جو ہے اس کو تقسیم کر سکتی ہیں اس پورے پیسے کو. ہاں مسجد اس کا نہیں بنا سکتی آپ. اچھا دوسرا سوال میری بہن نے پوچھا ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا سر پہ دوپٹہ رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں سر کا جو مسئلہ ہے نا، ہمارے یہاں جو سطر بیان کیا جاتا ہے عورتوں کا، تو سر کا چھپانا سطر میں شامل ہے. تو سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت چھپا رہنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ وضو کے وقت بلکہ ہر وقت سر کا چھپا ہونا
الا یہ کہ آدمی اپنے بیڈ روم میں گیا سونے جا رہا ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن عام حالات میں سر کا چھپا ہونا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ سطر ہے چونکہ سر عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، تو یقیناً وضو کے وقت بھی سر چھپا ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے پوچھا اذان کے وقت یقیناً، لیکن ایسا نہیں، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، یعنی بڑی معذرت کے ساتھ، گستاخی کی معافی، کہ کچھ خواتین سر پہ دوپٹے رکھتی نہیں ہیں، اذان جب ہوئی تو اذان کی آواز سن کے انہوں نے سر پہ دوپٹہ ڈال لیا، یا کوئی بڑا بزرگ آ گیا گھر میں تو سر پہ دوپٹہ ڈال لیا، یعنی خاص مواقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں، شاید یہ ذہن بنا ہوا ہے یا مسئلہ نہیں پتہ ہمیں، اذان ہو رہی ہے تو خواتین سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہیں، یا قرآن مجید کی کہیں تلاوت شروع ہو رہی ہے کسی مجمع میں، محفل میں، تقریب میں، تو سر پہ دوپٹہ ڈال دیا، اور یہ سمجھتی ہیں کہ شاید انہی مواقع پر جو ہے ہمیں سر پہ دوپٹہ ڈالنا چاہیے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں سخت وعید آئی ہے، فرمایا کہ جس شخص جو خواتین کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوتا فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اکبر کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے والے کو مسلسل گناہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے میٹر چل رہا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہے کسی کے 22 گھنٹے یا 24 گھنٹے، تو 24 گھنٹے کی وہ گناہ گار خاتون ہے ہماری، یعنی گناہ کا گویا میٹر چل رہا ہے مسلسل۔ ایک تو گناہ ہے نا کہ آپ نے گناہ کر لیا، کسی سے گناہ سرزد ہوا 1 منٹ کے اندر، 2 منٹ کے اندر، 10 سیکنڈ کا گناہ ہوا، 15 سیکنڈ کا، یہ گناہ وہ ہے سر کا کھلا ہونا ناظرین، کہ یہ 24 آورز کا گناہ ہے، یعنی 5 گھنٹہ اگر سر آپ کا کھلا رہا، 5 گھنٹہ مسلسل گناہ ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے تمام سننے والی میری بہنوں سے، بیٹیوں سے، کہ سر کو چھپا کے رکھا کریں، اللہ راضی ہوں گے، جب اللہ راضی ہوں گے دنیا آخرت میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب خیریت؟ جی الحمدللہ۔ یا اللہ کا کرم۔ مولانا مجھے یہ پوچھنا، جب ہم واش روم میں جاتے ہیں جب وضو کے لیے، تو وہاں تو ٹوائلٹ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وضو کے درمیان اللہ رسول کے نام بھی منہ سے نکل جاتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ، کچھ کتنی کوشش کے باوجود بھی ایسے ہی نکل جاتا ہے منہ سے الفاظ؟ جی تو ٹھیک ہے، اس کا کوئی مسئلہ وہ ہے کہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اچھا، بہت اچھا سوال کیا بھائی آپ نے، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اللہ پاک۔ سوال آپ نے یہ کیا کہ ہم جب واش روم میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں دونوں اٹیچ ہوتا ہے، یعنی ساتھ ہی ساتھ ہوتا ہے، ہم ٹوائلٹ سے فارغ ہوئے تو فوراً ہم وہیں بیسن ہوتا ہے وضو کر لیتے ہیں، تو کبھی کبھی بے ساختہ بے خیالی میں اللہ رسول کا نام نکل جاتا ہے۔ دیکھیں، جو بے ساختہ بے خیالی میں ان انٹینشنلی اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکل جائے تو کوئی حرج نہیں، ہاں قصداً جو ہے ہمیں نہیں لینا چاہیے، قصداً انٹینشنلی اللہ رسول کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن آپ جب وضو کر رہے ہوں تو آپ دل میں دعا پڑھتے رہیں، زبان سے نہ بولیں، جیسے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مختلف دعائیں کیا کرتے تھے، خاص کر کے یہ دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ، مختلف دعائیں، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، تو آپ کیا کریں، زبان سے نہ کہیں لیکن دل میں آپ پڑھتے رہیں۔ اس کی مشق اگر ہو تو آدمی عادی ہو جاتا ہے، بس اوقات انسان کام کر رہا ہوتا ہے، زبان مصروف ہے گفتگو میں، کسی کام میں دل دماغ، لیکن ذکر میں اس کا دل مصروف ہے۔ اللہ کرے کہ وہ کیفیت ہمیں اور آپ کو بھی حاصل ہو کہ ہر وقت اللہ پاک سے رابطہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اللہ۔ میرے استاد کہتے تھے کہ جانتے ہو کہ جو سبحان اللہ تم کہتے ہو نا، یا الحمدللہ، کوئی بھی اللہ پاک کا نام، تو اگر یہ ایک مرتبہ بھی اللہ پاک کو پسند آ گیا تو تمہارا بیڑا پار ہے۔ ایک مرتبہ بھی کہ تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اللہ پاک کو اگر بھا گیا، پسند آ گیا، تو یقین جانو کہ تم کامیاب ہو گئے۔ ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ تیسرا کلمہ مثلاً ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، حالانکہ ناظرین یہ اتنی آسان عبادت ہے، اتنی آسان عبادت ہے ذکر، کہ آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غسل کی بھی ضرورت ہے۔ ایون آپ پر غسل واجب ہے تو آپ قرآنی آیات تو نہیں پڑھ سکتے لیکن دعائیں پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میرے ساتھ کہتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ بھی تمہارا کوئی کلمہ اللہ پاک کو پسند آ گیا تو یقین جانو کہ تمہارا بیڑا پار ہو، تم کامیاب ہو گئے۔
تو بہرحال سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے، آج اللہ کرے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمیں یاد ہو، زبانی یاد کریں اور اس کوشش کریں کہ اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ بہت پیارا ترجمہ اس کا ہے، اس میں بندہ ہدایت مانگ رہا ہوتا ہے، دعا مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے۔ تو ناظرین انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ایک نئی دعا کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔